کچھ سیکھ لیں گے پھر آپ سے. Recording is on. چلیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعارف امداد السلوک. یہ کتاب جو رسالہ مکیہ کے چند فصول کا فارسی ترجمہ ہے، کتب عالمی کتب ارشاد حضرت گنگوہی نور اللہ المرقدہ کی تالیف ہے. حضرت قدس سرو کی مفصل حالات حضرات کی سوانح تذکرہ رشید میں حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ نے بہت بسط و تفصیل کے ساتھ 2 جلدوں میں شائع فرمائی ہے، اور اس کی تیسری جلد مکاتیب رشیدیہ کے نام سے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے اپنے پیر و مرشد کو یا حضرت نے اپنے مریدین کو تحریر فرمائے. یہ خطوط بہت ہی اہم ذخیرہ ہیں، اور تذکرہ رشید میں حضرت قدس سرو کے حالات بہت ہی تفصیل سے لکھے گئے ہیں. جس کو تفصیل دیکھنی ہو تذکرہ رشید کو دیکھیں. اور یہ ناکارہ بھی حضرت اقدس گنگوہی رحمہ اللہ کے مختصر حالات اپنی کتاب اوجز المسالک شرح موطا امام مالک رحمہ اللہ کے مقدمہ میں، اور لامع الدراری علی جامع البخاری لامع الدراری جی میں بزبان عربی لکھ چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اقدس مولانا الحاج رشید احمد ابن مولانا ہدایت احمد ابن قاضی پیر بخش الایوبی انصاری کی ولادت 6 ذی القعدہ 1684 2 شنبہ کے دن گنگوا میں ہوئی. حضرت قدس سرہ کے والد ماجد کا انتقال 1352 ہجری میں ہوا، جبکہ حضرت قدس سرو کی عمر شریف 7 برس کی تھی. حضرت کے والد ماجد مولانا ہدایت احمد صاحب اکابر علماء میں تھے اور جامع شریعت و طریقت تھے. حضرت شاہ یہ جو چل رہا ہے کس کے حالات ہیں؟ یہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو کیا کہتے ہیں، جو اس کتاب کے مصنف بھی ہیں، ان کے جنہوں نے اس کی تعلیق اور تشریح کی ہے، ان کی ہم پڑھ رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے 7 سال کی عمر میں. جی ہاں. اور حضرت ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے. اب آگے شاہ غلام علی صاحب حضرت قدس سرور پہ کتب فارسی ہے. چلیں. اور حضرت شاہ غلام علی صاحب مجدد نقشبندی کے خلفاء میں تھے. حضرت قدس سرو نے ابتدائی کتب فارسیہ اپنے بڑے بھائی مولانا عنایت احمد صاحب سے پڑھیں، اور کچھ اپنے ماموں حضرت مولانا محمد تقی صاحب سے پڑھیں، اور عربی کی ابتدائی کتابیں قصبہ رامپور ضلع سہارنپور میں پڑھیں. اس کے بعد تکمیل علوم عربیہ کے لیے 1361 میں، جبکہ آپ کی عمر شریف 17 برس کی تھی، دہلی تشریف لے گئے. اس وقت حضرت ہدایت النحود وغیرہ پڑھتے تھے. ہدایت النحود وغیرہ پڑھتے تھے. وہاں کے قیام میں بعض متفرق استاذہ سے کتابیں پڑھیں، اور علوم عربیہ کا زیادہ حصہ استاد الکل حضرت مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی نور اللہ مرکدہ سے، جو اس وقت دہلی کے مشہور مدرسے عربک کالج میں ملازم تھے، پڑھا. حضرت اقدس گنگوہی قدس سرو قاضی صدرہ قاضی شمس بازغہ وغیرہ اپنے استاد الکل حضرت مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی کے سامنے ایسا پڑھتے تھے جیسا کہ حافظ قرآن پڑھتا ہے. ماشاء بہت شور آ رہا ہے وہاں سے. کیا ہمارے پاس سے آ رہا ہے؟ جی. ہمارے پاس ہے بھائی. ایک یہ اب صحیح ہے. ابھی تو نہیں آ رہا. جی صحیح ہے. حضرت اقدس گنگوہی قدس سرو قاضی صدرہ شمس یازغہ وغیرہ اپنے استاد الکل حضرت مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کے سامنے ایسا پڑھتے تھے جیسا کہ حافظ قرآن پڑھتا ہے. معقول کی بعض کتابیں علامۃ الشہیر مفتی صدر الدین صاحب سے بھی پڑھیں، اور حدیث شریف کی جملہ کتب بقیت السلوف، حجت السلف شیخ مشائخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی نقشبندی سے ایسے انہماک اور مشغولی کے ساتھ پڑھے ہیں کہ کھانا پینا اور سونے کی جملے ضروریات میں صرف 7 گھنٹہ خرچ ہوتے تھے. اور جملے علوم و فنون سے فراغت کے بعد، جبکہ حضرت قدس سرو کی عمر شریف 21 سال کی تھی،
اپنے وطن گنگوا تشریف لا کر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے. مختلف علوم، نحو، معاف اور تنقید میں ہم وقت اشتغال رہتا تھا. 1300 ہجری کے ختم تک یہ سلسلہ رہا اور 1301 سے صرف حدیث پاک کی تدریس کا مشغلہ رہ گیا. پھر سے شعور آ رہا ہے کافی. ایک سیکنڈ کا میں سائلنٹ کر رہا ہوں سب کو، 1 منٹ آن کر دیا. ٹھیک ہے، ابھی پڑھیں اپنا اسام. اب آپ لیکن وہ آپ کا ایسے میوٹ ہو گیا. جی آپ معذرت. پڑھ لیں. جی جی اب پڑھیں. 1300 ہجری کے ختم تک یہ سلسلہ رہا اور 1301 ہجری سے صرف حدیث پاک کی تدریس کا مشغلہ رہ گیا اور بنفس نفیس تنہا صحا ستہ کی جملہ کتب خود پڑھاتے. شوال میں دور حدیث شریف کا سبق شروع ہوتا اور شعبان میں جملہ کتب حدیث کی تعلیم پوری فرما دیتے. اور اپنی تعلیم سے فراغت کے بعد دہلی سے واپسی پر جب کہ حضرت گنگوا میں درس و تدریس میں مشغول تھے، غالباً 1266 میں ایک 1300 1200 نہیں، خیر نہیں ہے. 1366 میں ایک ضرورت سے تھا نہ بھون جانا ہوا اور وہاں کتب العالم سلطان العارفین شیخ المشائخ حضرت الحاج امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قبر اللہ مرکدو تعالی اللہ مراتبہ اللہ مراتبہ سے حضرت حافظ محمد ضامن صاحب شہید رحم اللہ کی سفارش پر بیعت کی نوبت آئی، جس کی تفصیل تذکرہ رشید میں وضاحت سے موجود ہے. یہ حافظ ضامن صاحب جو ہیں، ان کے حکم پر حافظ ضامن صاحب سے ان کی دوستی تھی، اور حافظ ضامن شہید اور حضرت امداد اللہ مہاجر مکی، یہ دونوں شیخ محمد جھنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے، خلفاء میں سے بھی تھے. اور ان دونوں حضرات کا کافی کیا کہتے ہیں آپس میں تعلق تھا. تو ضامن صاحب نے امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بھئی ان کو آپ اپنا مرید کر لیں. جی ہاں، کیسے ہوا ہے؟ چلیں آگے. یہ تھا نہ بھون کی حاضری ایک دو روز کے قیام کے ارادے سے تھی، لیکن اللہ جل شانہ کو اپنے لطف و کرم سے سلوک کا مرتبہ عالیہ بھی موقع پر عطا فرمانا تھا. اس لیے امروز فردہ میں 40 روز قیام ہو گیا اور اعلیٰ حضرت مہاجر مکی نور اللہ مرکدہ سے خلافت و اجازت بیعت لے کر جو بیعت سے 7ویں ہی دن مل گئی تھی، جس کی تفصیل قابل دید تذکرہ رشید جلد اول میں ہے، گنگوہا واپس تشریف لے آئے. اس ناکارہ سے تعلق رکھنے والوں کو تذکرہ الخلیل اور تذکرہ رشید کا مطالعہ بہت اہتمام سے کرنا چاہیے. دونوں کتابیں بہت اہم ہیں. یہ جو ہے یہ دونوں تذکرۃ الرشید. تو اب یہ جو مولانا رشید احمد صاحب، ایک اور بات ان کی یہ بھی ہے کہ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ، ان کو کہتے ہیں کہ مولانا گنگوئی کے نام سے مشہور ہیں یہ. اور تذکرۃ الرشید انہی کی کتاب ہے، اور عاشق علی صاحب نے اپنے، یہ بھی ان کے خلفاء میں سے ہیں، وہاں انہوں نے کتاب لکھی. اور مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو یہ رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ مولانا الیاس کے شیخ ہیں سب سے پہلے. انہوں نے ان کے ساتھ 9 سال صحبت پائی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 9 سال کی تھی. 9 سے لے کر 18 سال تک انہی کی خدمت میں رہے، مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے. اور مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا تھا کہ ان کی اتنی توجہ ہوتی تھی کہ وہ ایک نظر میں لوگوں کو مطلب کہ ان کی سلگا بھی دیتے تھے، اور کیا کہتے ہیں ان کو مراتب سلوک بھی عطا مل جایا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے اس زمانے کے اندر جو مریدین حضرات تھے وہ بھی پاک صاف ہوتے تھے،
اور جو شیخ تھے وہی بڑے اللہ والے ہوا کرتے تھے، اور آج کل کی جو اس قسم کی بہت ساری فحاشی عیاشی اور یہ سب چیزیں نہیں تھیں، تو کہ جلدی ان کا طے ہوتا تھا تعلق مع اللہ. اس کو کہتے ہیں، اس کو اس زبان میں کہتے ہیں سلوک. سلوک کا مطلب یہ ہے کہ تعلق مع اللہ جلدی طے ہوتا تھا. چلیں. تذکرۃ الرشید حصہ دوم میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرو کے امتحان لینے کا ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ تھانہ بھون کے 40 روز قیام اور اس چلے میں آپ کا امتحان بھی لیا گیا، جس کے متعلق حضرت قدس سرو نے فرمایا کہ تھانہ بھون میں مجھ کو رہتے ہوئے چند روز گزرے تو میری غیرت نے اعلیٰ حضرت پر کھانے کا بار ڈالنا گوارا نہ کیا. آخر میں نے سوچ کر کہ دوسری جگہ انتظام کرنا دشوار بھی ہے اور ناگوار بھی، رخصت چاہی. حضرت نے اجازت نہ دی اور فرمایا کہ ابھی چند روز ٹھہرو. میں خاموش ہو گیا. قیام کا قصد تو کر لیا، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی فکر ہوا کہ کھانے کا انتظام کسی دوسری جگہ کرنا چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد جب اعلیٰ حضرت مکان پر تشریف لے جانے لگے تو میرے وسوسے پر مطلع فرما کر فرمانے لگے کہ میاں رشید احمد، کھانے کی فکر مت کرنا، ہمارے ساتھ کھائیو. دوپہر کو کھانا مکان سے آیا تو ایک پیالے میں کوفتے تھے نہایت لذیذ، اور دوسرے پیالے میں معمولی سالن تھا. اعلیٰ حضرت نے مجھے دسترخوان پر بٹھا لیا، مگر کوفتوں کا پیالہ مجھ سے علیحدہ اپنی طرف رکھا اور معمولی سالن کا پیالہ میرے قریب سرکا دیا. میں نے اپنے حضرت کے ساتھ کھانا کھانے لگا. اتنے میں حضرت حافظ ضامن صاحب رحم اللہ تعالی علیہ تشریف لائے. کوفتوں کا پیالہ مجھ سے دور رکھا ہوا دیکھ کر اعلیٰ حضرت سے فرمایا، بھائی صاحب، رشید احمد کو اتنی دور ہاتھ بڑھانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس پیالے کو ادھر کیوں نہیں رکھ لیتے؟ اعلیٰ حضرت نے بے ساختہ جواب دیا، اتنا بھی غنیمت ہے کہ اپنے ساتھ کھلا رہا ہوں. جی تو یوں چاہتا تھا کہ چوڑوں چماروں کی طرح الگ ہاتھ پر روٹی رکھ دیتا. اس فقرے پر اعلیٰ حضرت نے میرے چہرے پر نظر ڈالی کہ کچھ تغیر تو نہیں آیا، مگر الحمدللہ میرے قلب پہ بھی اس کا کچھ اثر نہ تھا. میں سمجھتا تھا کہ حقیقت میں جو کچھ حضرت فرما رہے ہیں بالکل سچ ہے. اس دربار سے روٹی ہی کا ملنا کیا تھوڑی نعمت ہے، جس طرح بھی ملے بندہ نوازی ہے. اس کے بعد حضرت نے پھر کبھی میرا امتحان نہیں لیا. اس کے بعد فرمایا، اس لیے مجھے کچھ آیا نہیں. الغرض حضرت قدس سرو تھانہ بھون سے خلافت کے ساتھ گنگوا واپس تشریف لے آئے اور مستقل قیام گنگو ہی میں فرمایا، جس میں درس و تدریس و افتیاء اور طالبین کے سلوک کی تکمیل دن رات کا مشغلہ تھا، اور سینکڑوں نے علوم ظاہریہ و باطنیہ میں حضرت سے استفادہ کیا. یعنی ابھی جو ہوا کہ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے شیخ نے ان کی یہ امتحان بھی لیا کہ کبھی ڈانٹ کر، وہ کہتے ہیں کہ پیر کی ڈانٹ سے کھلتی ہے کیا ہے، پیر کی جھڑکی سے کھلتی ہے کھڑکی. تو وہ کرتے تھے اس زمانے کے اندر کہ دیکھتے تھے کہ خود بھی نہیں اگر رہی تو پھر یہ آدمی خدا کے قریب نہیں جا سکتا. تو بعض مرتبہ یہ جو اللہ والے ہوتے تھے یہ اپنے مریدین حضرات کی تھوڑی سی جانچ پڑتال کرتے تھے کہ یہ چیز تاکہ ان کے اندر سے نکل جائے. تو ماشاء مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ویسے ہی مطلب کہ صاف شفاف تھے پہلے سے، بعض خود قدرتی اور فطری طور سے، اس لیے 7 دن کے اندر ان کو خلافت دے دی. قدرتی اور فطری طور سے ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز عنایت کی تھی، تو اس وجہ سے مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلافت دے دی. چلیں. حضرت مکتوب حضرت گنگوہی قدس سرو. حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرکزہ نے اپنے ایک عریضہ میں جو اپنے شیخ و مرشد حاجی صاحب رحم اللہ کے اس والیہ نامہ کے جواب میں، جس میں حضرت حاجی صاحب رحم اللہ نے حضرت گنگوہی رحم اللہ کے حالات دریافت کیے تھے، لکھا ہے، اور مکاتب رشیدیہ میں طبع بھی ہو گیا ہے. بیاینی نقل کرتا ہوں. حضرت گنگوہی رحم اللہ تحریر فرماتے ہیں،
حضور نے جو بندہ نالائق کے حالات سے استفسار فرمایا ہے، میرے ماوائے دارین اس ناقص کے کیا حالات اور کس درجے کی کوئی خوبی ہے جو آفتاب کمالات اور روبرو عرض کروں یہ سمجھنا کیا بخدا۔ رہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے حالات پوچھے کہ آپ کا کس طرح چل رہا ہے، تو میں آپ کے سامنے کیا اپنے حالات کا عرض کروں، بخدا سخت شرمندہ ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ بخدا سخت شرمندہ ہوں، کچھ نہیں ہوں، مگر جو ارشاد حضرت ہے تو کیا کروں، بنا چاری کچھ لکھنا پڑتا ہے۔ حضرت مرشد من علم ظاہری کا تو یہ حال ہے کہ آپ کی خدمت سے دور ہوئے غالباً عرصہ 7 سال سے کچھ زیادہ ہوا ہے۔ اس سال تک 200 سے چند عدد زیادہ آدمی سند حدیث حاصل کر گئے، اور اکثر ان میں سے وہ ہیں کہ انہوں نے درس جاری کیا اور سنت کے احیاء میں سرگرم ہوئے، اور اشاعت دین ان سے ہوئی، اور اس شرف سے زیادہ کوئی شرف نہیں اگر قبول ہو جائے۔ اور حضرت کے اقدام نعلین کی حاضری کے ثمرہ کا یہ خلاصہ ہے کہ جزر قلب میں غیر حق تعالی سے نفع و ضرر کا التفات نہیں۔ یعنی کیا ہو رہا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز عطا فرما دی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ یعنی نفع نقصان سوائے خدا کی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کچھ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ واضح کر دیا۔ واللہ بعض اوقات اپنے مشائخ کی طرف سے علیحدگی ہو جاتی ہے، لہٰذا کسی کے مدح و ذم کی پرواہ نہیں رہی، اور ذام و مادح کو دور جانتا ہوں، اور معصیت کی دوسری بات کیا کہ انہوں نے لہٰذا کسی کے مدح و ذم کی پرواہ نہیں رہی۔ مدح و ذم کہنے کوئی کسی کی تعریف کرے، کوئی ہمیں جھڑکے یا ڈانٹ دے، اس سے کچھ پرواہ نہیں ہوتی ہے، کہ یہ نہیں کہ تعریف کر دی تو سر پہ چڑھ گئے اور کیا کہتے نہیں، اور کسی نے کچھ کیا کہتے ہیں تعریف کری تو بہت آسمان پہ چلے گئے، ڈانٹ دیا تو ناراض ہو گئے، یہ چیز ختم ہو گئی، کیونکہ یہ جب ذکر انسان کے جب اللہ کے تعلق ہونے لگتا ہے تو یہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ لوگوں کی پرواہ اور لوگوں کی ڈانٹنے پر ناراض ہو جانا۔ ابھی ہم جیسے بعض مرتبہ بعض لوگ نہیں جاتے ہیں کہ بھائی وہاں لوگ ہمیں ڈانٹتے ہیں، تو یہ بھی ابھی دل میں کمزوری کی علامت ہے، اور ڈانٹنے پر اور ایسی ان کے پاس جاتا ہوں جو میری تعریف کرتے ہیں، یہ بھی دل میں کمزوری کی علامت ہے۔ تو جب خدا کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے تو یہ چیزوں سے انسان ماورا ہو جاتا ہے، یعنی اس کو یہ چیزیں کوئی بودر نہیں کرتی، پریشان نہیں کرتی۔ اور دوسری کیا کہا انہوں نے، اور ذام و مادح کو دور جانتا ہوں۔ ذام جو مجھے مطلب ڈانٹنے والا، مادح جو مجھے خوب مطلب تعریف کرنے والا، ان دونوں کو دور جانتا ہوں۔ معصیت کی طبعاً نفرت اور اطاعت کی طبعاً رغبت پیدا ہو گئی ہے۔ معصیت کی طبعاً نفرت، یہ بھی ذکر سے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ مطلب اگر کسی اللہ والے سے آپ لیں اور اپنے ضرور کی بتی سلگا دیں اور متجلی کر لیں، اس کے بعد ذکر کریں، تو پھر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ معصیت سے خود بخود ایک طریقے سے نفرت ہو جاتی ہے، اور اطاعت کے لیے خود بخود انسان کا دل چلنے لگتا ہے۔ چلیں، اور یہ اثر اسی نسبت یاداشت بے رنگ کا ہے جو مشکات انوار حضرت سے پہنچا ہے۔ بس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے۔ یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے۔ یہ فنافی میں شیخ کی بات کر رہے ہیں، اور فنافی شیخ کی بات کر رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، اور جو ہمیں بھی، ہم سب میں جو بھی اب جو ساتھی سن رہے ہیں، ہم کو بھی جو بھی اگر کیفیات پیدا ہو رہی ہیں، یہ سب جو شیخ عماد رسول صاحب جو ان کی توجہات کا نتیجہ ہے، واجد علی شاہ صاحب، عماد رسول صاحب، ان حضرات کی توجہات کا نتیجہ ہے کہ ہم میں اور آپ میں کچھ جو اثرات اس کی کیفیات پیدا ہو رہی ہیں، کسی کو ذکر سے جو بھی ہو رہا ہے۔ چلیں، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہے وہ تو ہے،
اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. ہاں اس یہ سمجھ رہے کیا کہا؟ دیکھو ایک بہت بات ہے جو کہتے ہیں کہ پیر میں اور مرید میں دو ہی نہیں ہونی چاہیے، عینیت ہونی چاہیے. یہ ہمارے صاف فرماتے ہیں کہ ہم میں اور ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے رسول صاحب، عینیت پیدا ہو. عینیت کا مطلب یہ ہے ایک ہو جائے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ چیز، یہ جملہ سمجھ رہے ہیں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. یعنی یہ جملہ جو ہے یہ گنگوئی جمہوریہ کے شیخ میں فرما رہے ہیں، تیرا ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں. یعنی یہ انسان کو جب یہ خود بھی نہیں نکل کر اس کی خودی میں خدا آ گیا تو اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو ہوں نہیں، کہ آپ کا ذل ہوں مطلب میں آپ کا سایہ ہوں. انسان ورنہ اگر انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ یہ دیکھو میری کیفیات ہیں، میری کرامات ہیں، یہ سب ان اللہ والوں کے نتیجے کا، ان کی توجہات کے اثر ہوتا ہے ان پر. اس کو اگر ان کی چیز کو اپنی سمجھیں گے تو کہ راندہ درگاہ نہ ہو جائے. ہماری چیز ہے ہی نہیں، جو ہماری کیفیات ہیں، جو ہمارا تعلق مع اللہ چل رہا ہے، یہ سب جو ہے وہ سب ان حضرات کی توجہات کے. ظاہر سی بات جب ہم شروع میں جب یہ چیزیں نہیں تھے، تعلق نہیں تھے، تو ہمارے میں یہ چیزیں نہیں تھی. اب ان کے تعلق پر یہ سب چیزیں آئی ہیں تو انہی حضرات کی توجہات کا نتیجہ ہوتا ہے. تو کئی انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ میری اپنی کوئی ذاتی کمالات ہے کہ بھئی میں کوئی بزرگ بن چکا ہوں. اگر یہ چیز اس میں آئے گی تو بربادی ہو جائے گی. جب اس کو سمجھا کہ یہ میری طرف سے، بلکہ یوں سمجھے کہ جو ہمارے جو شیخ ہمارے رسول صاحب انہی کی کیا توجہات کا نتیجہ ہے. اس لیے جو میں ہے وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک، کیونکہ دو ہی پیدا ہوئی نا. اس کو کہتے ہیں دو ہی پیدا، عینیت ہونی چاہیے، ایک ہونے چاہیے. تو خود شرک در شرک ہے. چلیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب عرض سے معذور فرما کر قبول فرمائیں. والسلام 1306 ہجری. یہ عرضیہ حضرت گنگوہی قدس سرو کا اپنے شیخ و مرشد کے نام 1306 ہجری کا ہے اور 1323 میں حضرت کا وصال ہے. ان 17 سالوں میں کہاں تک پہنچے ہوں گے اس کا معمولی سا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ حضرت اقدس سہارنپوری مہاجر مدنی رحم اللہ، حضرت اقدس شیخ الہند رحم اللہ دیوبندی اور قطب التقیہ قطب الاتقیاء یعنی متقیوں کا قطب، یہ مطلب بنتا ہے. جی شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری اور شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مراقد ہم کا مراقدہم کے علاوہ جن کی تعداد 30 تک پہنچتی ہے، اور تذکرۃ الرشید میں ان کے اجمالی حالات موجود ہیں. اور بہت سے حضرات حضرت گنگوہی قدس سرو کے مجازین اور مریدین میں ہیں. حضرت اقدس مولانا الحاج محمد الیاس صاحب رحم اللہ بانی تبلیغ نظام الدین حضرت اقدس گنگوہی قدس سرو کے مریدین میں، اور حضرت کے خلیفہ اول یعنی حضرت سہارنپوری رحم اللہ کے خلفاء میں ہیں. اور الیاس صاحب بھی کہتے ہیں. یہ سب میرا جب یہ تبلیغ کا کام شروع ہوا اور لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ، تو میں کہتا بھائی یہ سب ہمارے بڑوں کا ہی کیا کہتے ہیں تو فعل ہے کہ ہم چل رہے ہیں. تو وہ بھی اپنے اس کے اوپر نسبت نہیں لاتے تھے کہ بھئی یہ کوئی ہماری کاوشوں سے اور یہ ہماری میں کوئی بزرگی ہے یا ہم پہ یہ چیز وارد ہوئی ہے، ایسا نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے جو حضرات ہیں اللہ والے، جو ہمارے شیخ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تو فعل مجھے چیز عطا فرمائی ہے. اس کو کہتے ہیں اس اصطلاحات میں فراف الشیخ کا مقام یہ کہتے ہیں. جی حضرت اقدس گنگوہی قدس سرو کے یہاں ظاہری و باطنی کا سلسلہ آخر 1313 تک رہا، اور 14 ہجری کے شروع میں چونکہ نزول آب ہو گیا تھا، اس لیے علوم ظاہریہ کے اشتغال کے اوقات بھی تصفیہ قلوب اور تزکیہ نفوس میں صرف ہونے لگے. اور 8 جمادی الثانی 1323 جمعے کے دن جمعے کی اذان کے وقت اس عالم سفلی کو الوداع فرمایا. اللہ جل شانہ کے انعامات میں درجہ شہادت بھی عطا فرمانا تھا، اس لیے ایک نہایت زہریلے اور بہت بڑے سانپ کے ڈسنے سے جس نے تہجد کی نماز میں قدم بوسی کی تمنا میں پائے
مبارک کو ڈسا اور حضرت قدس سرور کو نماز کے استغراق میں پتہ بھی نہیں چلا۔ جب صبح کی نماز کے لیے غایت اسفار میں مسجد میں تشریف لائے تو خدام نے دیکھا کہ پائے مبارک اور پائنچہ سب خون آلود ہیں۔ تب حضرت کو خبر ہوئی اور مات لدیغن کا مرتبہ شہادت بھی حاصل ہوا۔ سمجھا کیسے ہوا یہ کہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک انتہائی زہریلے بڑے صاحب جس نے تہجد کی نماز میں قدم بوسی کی تمنا میں پائے مبارک کو ڈسا، یعنی اس نے کیا کیا کہ جب خدا کا تعلق اور بڑھ جاتا ہے تو جانور بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو سانپ بھی کیا کہتے ہیں وہ قریب آیا۔ اب یہ تو بہت اونچا مقام ہوتا ہے ان لوگوں کا، ہم تو اس کا مقام کیا ہے، ان کے سانپ نے آ کر ان کو ڈسا۔ اچھا، اور گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کا خشوع خضوع ایسی تھی کہ ان کو ڈسنے کا نماز میں پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح کی نماز، تہجد کی نماز پڑھی، اور چونکہ یہ حضرات اندھیرے میں پڑھتے تھے، یہ لوگ مطلب لائٹیں بند کر کے پڑھتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ لوگ اندھیرے میں پڑھتے تھے نماز، تو اندھیرے میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جب صبح ہوئی، اسفار ہو گئی، یعنی جب فجر کا وقت، جو فجر کا وقت سفیدی آتی ہے، تو اس وقت دیکھا کہ پاؤں پورا خون آلود ہے، پورا پاجامہ خون آلود ہے اس کے ڈسنے کی وجہ سے۔ تب مولانا کو پتہ چلا کہ مجھے سانپ نے ڈسا۔ ان حضرات کا خشوع خضوعی کا یہ عالم تھا کہ جو کیفیت جو آتی ہے نا، مطلب علی رضی اللہ کے بیٹا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ٹخنے میں تیر گھس گیا تھا، نماز میں تیر کو نکالا، ان حضرات کی جو کیفیت تھی صحابہ نماز کی کیفیت، اس کی کچھ جھلک ان حضرات کی نماز میں۔ اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے نماز سیکھی تھی مولانا گنگوئی سے، انہی حضرت سے، شیخ تھے ان کے، ان سے انہوں نے نماز سیکھی، اور نماز کے، اور ان کی بھی نماز کی وہ کیفیت تھی جو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کی تھی، تو انہوں نے سے نماز سیکھی تھی۔ مولانا الیاس فرماتے تھے کہ مولانا الیاس کی نماز ایسی تھی جیسے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح۔ تو کیا ہوا کہ حدیث میں آتا ہے، اچھا، مات لدیغن کا مرتبہ شہادت بھی حاصل ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ مات، جو آدمی المبتون شہید والمغروق شہید والذی مات لدیغا فهو شہید، یہ سب حدیث کے الفاظ ہیں کہ تقریباً اس کا معنی یہ ہے ڈوبنے والا بھی شہید ہوتا ہے، اور آگ میں گر کے جلنے والا بھی، اور پیٹ کی بیماری سے، اور بچے کی ولادت میں عورت ہو جائے وہ، ایسے ہی سانپ کے ڈسنے والا حدیث میں آتا ہے یہ بھی شہید ہے۔ تو یہ بھی مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مقام دیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جی ہاں۔ جمادی الاولیٰ 1423 ہجری کی 12ویں یا 13ویں شب میں ڈسنے کا قصہ پیش آیا، اور باختلاف روایت 8 یا 9 جمادی الثانی کو وصال ہوا۔ بعض حضرات کا سحر کا بھی خیال تھا۔ جمادی الثانی ایک مہینہ، یہ رہا، جیسا کہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، اس لیے ہر نوع کے علاج معالجات کیے گئے، مگر ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اعلی اللہ مراتبہ ولو وز اللہ مرقدہ ورزقنا من اتباع جرأۃ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ حضرت اقدس مولانا گنگوہی نے امداد سلوک کے شروع میں ایک خطبہ اور تمہید بھی تحریر فرمائی تھی، جس کو حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ میرٹھی نے اختصاراً شروع میں تحریر نہیں فرمایا۔ ترجمہ کے خاتمے پر مختصر ذکر اس کا التماس از مترجم کے ذیل میں فرمایا ہے۔ اس نابکار نے استبراکن اس تباچے کو مع اردو ترجمہ کے شروع میں ذکر کیا ہے جو ان قریب آ رہا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
تعارف رسالہ مکیہ، ابھی جس کی رسالت کی تھوڑا تعارف چل رہا ہے، چلیں جس کی چند فصلوں کا ترجمہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے امداد السلوک کے نام سے کیا ہے۔ یہ شیخ المشائخ قدوۃ العارفین مرجع الخلائق شیخ قطب الدین قدس سرو کی تالیف ہے، لیکن افسوس کہ اس ناکارہ کو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے تفصیلی حالات اب تک نہ مل سکے۔ کشف الظنون میں اس طرح لکھا ہے: الرسالۃ المکیہ للشیخ الامام قطب الدین عبداللہ بن محمد بن ایمن الاسفیدی اور شرح فارسی میں جس کا ذکر عنقریب آ رہا ہے، لکھا ہے کہ رسالہ مکیہ تصنیف ملک المشائخ الاولیاء بزر زاہد و التقیہ وہ بدر الزہاد، بدر الزہاد اصل میں یہ ٹائٹلز ہیں، بدر الزہاد والاتقیاء، یعنی زاہدوں کا چاند اور متقیوں کا چاند، یہ مطلب چلیں آگے۔ شیخ قطب الدین گندا تو دمشقی نور اللہ مرقدہ گندی و برد المسجع شرح مذکور میں رسالہ مکیہ کی عبارت نقل کی ہے: اما بعد فقد الفت هذا التالیف جی اما الفت هذا التالیف فی مکہ شرف اللہ تعالی، یعنی میں نے اس کی یہ لو پڑھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالہ مکیہ کے نام سے اس لیے مشہور ہوا کہ مکہ مکرمہ میں اس کی ابتدا تالیف ہوئی ہے۔ اس کے بعد شرح مذکور میں عبارت ہے: ثم استدرک بمدینہ دمشق وزدت فیہا فوائد، کہ یعنی مکے میں کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس کو دمشق کے اندر لکھا، نظر ثانی کی، اور یہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل تالیف مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، اس پر نظر ثانی اور اضافے دمشق میں واپس آ کر ہوئے۔ اس رسالے کے نسخے بھی معروف کتب خانوں میں نہیں ملے، البتہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کتب خانے میں اس کے 2 نسخے موجود ہیں۔ ان میں سے ایک نسخہ کے ختم پر کاتب نے مصنف کا نام شیخ قطب الدین الدمشقی السہروی الکبراوی لکھا ہے۔ شیخ قطب الدین کے زمانے میں ایک مشہور بزرگ حضرت جلال الدین بخاری معروف بمخدوم جہانیہ جہاں گشت متوفی 785 ہجری گزرے ہیں۔ ان کے یہاں رسالہ مکیہ کی تعلیم بہت زور تھا۔ ان کے ملفوظات بھی ملفوظ المختوم کے نام سے ایک صاحب نے جمع کیے ہیں، جس کا ترجمہ الدر المنظوم کے نام سے مطبع انصاری دہلی میں 1309 میں چھپا تھا۔ اس میں بھی رسالہ مکیہ کا کئی جگہ ذکر ہے، اور مخدوم صاحب کے ملفوظات میں یہ بھی ہے کہ رسالہ خود مصنف نے مجھے دیا ہے۔ نیز ان کے ملفوظات میں یہ بھی ہے کہ جس وقت شیخ مکہ عبداللہ یافعی اور شیخ مدینہ عبداللہ مظہری نے وفات پائی تو اپنے فرزندوں کو وصیت کی کہ تم شیخ قطب الدین دمشقی صاحب رسالہ مکیہ کے پاس جاؤ اور ان سے سلوک سیکھو۔ مخدوم صاحب کے ملفوظات میں رسالہ مکیہ کی مضامین بھی کثرت سے نقل کی گئی ہیں۔ ایک دوسرے ملفوظ میں لکھا ہے کہ جب مخدوم صاحب رسالہ مکیہ کا سبق پڑھا رہے تھے، فرمایا کہ ایک عمدہ رسالہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں اس رسالے کو شیخ مکہ عبداللہ یافعی کے روبرو درو یشیان طالب پڑھتے تھے۔ ہوتا ہی تھا کہ اس زمانے کے اندر یہ اس کے بتا رہے ہیں کہ یہ جو اس لائن کے تعلق معلّہ کے لائن میں جو لوگ چلتے تھے، اس کو اپنے مریدین کو یا اپنے اساتذہ سے حضرات سبقاً پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو درویشان طالب پڑھتے تھے۔ دعا گو سامع تھا، کاغذ کے دام نہ تھے کس کو لکھتا، اس وقت وہ سننا کام آتا تھا۔ چلیں شیخ قطب الدین دمشقی نے جس وقت اس رسالے کو تمام کیا تو آنے والوں کے ساتھ دعا گو کے پاس بھیج دیا۔ کشف الظنون میں شیخ قطب الدین کا سن وفات نہیں لکھا، البتہ سوانح مخدوم جہانیہ جہاں گشت میں لکھا ہے کہ مخدوم صاحب کا بیان ہے کہ قطب الدین دمشقی کا وصال 780 ہجری میں ہوا۔ یہ جو کتاب ہم جو ابھی امداد السلوک ہم جو پڑھیں گے، اس زمانے کی کتاب ہے یہ۔
شرح فارسی جس کا ذکر رسالہ مکیہ کے ذیل میں آ چکا ہے، یہ رسالہ مکیہ کی فارسی قلمی شرح ہے جو مظاہر علوم کے کتب خانے میں موجود ہے۔ یہ بڑی تختی کے 824 صفحات پر آئی ہے جو شیخ سعد بن بڑھن ابن شیخ محمد ساکن خیر آباد کی تالیف ہے۔ جیسا کہ اس شرح کے اول و آخر میں لکھا ہے، یہ اپنے زمانے کے اولیاء کا ملین میں ہے اور نزہتاً الخواطر 78 میں ان کا مختصر ترجمہ 22 الفاظ لکھا ہے۔ یہ اپنے زمانے کے اولیاء کاملین میں کاملین مطلب ہاں، اور نزہت الخواطر کتاب ہے، صفحہ 78 میں ان کا مختصر ترجمہ بھی لکھا ہے۔ شیخ العالم الکبیر علامہ سعد الدین خیر ہیں، ان کی تعریف ہے، مطلب ان کے بارے میں لکھا ہے علماء المبرزین فی النحو والعربی والفقہ والرسوم والتصوف، یعنی ان چیزوں کے اندر ان کی بہت بڑی وہ تھی۔ ان کے والد خیر آباد کے قاضی تھے۔ جی ہاں، ان کے والد خیر آباد کے قاضی تھے۔ ان کی ابتدائی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے اپنی والدہ کی آغوش اور تربیت میں پرورش فرمائی اور حفظ قرآن، علوم ظاہریہ کے فراغ کے بعد علم سلوک و طریقت شیخ شاہ مینا لکھنوی سے حاصل کیا اور 20 سال تک ان کی خدمت میں رہے اور اپنے شیخ کے وصال کے بعد مدت تک لکھنؤ میں ان کی جگہ تلقین و افادہ میں مشغول رہے۔ اس کے بعد خیر آباد منتقل ہو گئے اور وہاں ایک بہت بڑی خانقاہ قائم فرمائی۔ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں جن میں سے 5 کے نام نزہتاً میں ذکر کیے ہیں: شرح بزودی، شرح حسامی، شرح کافیہ، شرح مصباح، شرح رسالہ مکیہ۔ اس شرح میں اپنی پیر شیخ مینا کی اقوال بھی بہت کثرت سے نقل کیے ہیں۔ ان کی وفات 886 میں ہوئی۔ ان کے شیخ طریقت شیخ مینا کا ترجمہ بھی نزہت الخواطر میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ ان کے بڑے بڑے مجاہدات کا ذکر کیا ہے جن کو سن کر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ صائم الدہر، قائم اللیل، اپنے ستانے والوں کو دعائیں دیتے۔ ان کا انتقال 23 یعنی کیا ذیقعدہ مطلب اس کا؟ اپنے شیخ کو بتا رہے ہیں صائم الدہر تھے کہ ہمیشہ روزے سے رہتے، اور صائم اور قائم اللیل، اور ہمیشہ رات میں جاگتے، ستانے والوں کو دعائیں دیتے۔ اصل میں آپ دیکھیے، آپ جس لائن پہ چل رہے ہیں آپ حضرات اس کو یاد رکھ لیں، یہ وہی لائن نہیں ہے، اس میں ہر طرف سے حملے وغیرہ ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی، لوگوں کی طرف سے، کیونکہ آپ ذرا وہ چیز عطا کر رہے ہیں جو لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو اس میں حاسدین کا مجمع بھی لگنے لگتا ہے، اور وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ بھئی تم کیا کر، جو لوگوں کو جو لگتا ہے کہ بھئی آپ کیوں اس طرح، کیا ہے یہ سب؟ تو معرفت ایک الگ چیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ہے کہ اللہ میں اس کو مطلب ان کو دیتے ہیں جو خدا پسند کرتا ہے، تو ان کو یہ چیز ملتی ہے۔ تو اس میں اگر کوئی اس طرح کی چیز آئے تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو کہہ رہے ہمیں ستانے والوں کو دعائیں دیتے تھے۔ آگے چلیں۔ شرح فارسی میں اپنے شرح کا نام مجموع سلوک الفوائد لکھا ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت جنید قدس الروح سے کسی نے پوچھا کہ مرید کو شیخ کے ملفوظات اور حکایت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تقویت دل اور مجاہدات پر ثبات قدمی، اور مشائخ سے جو طلب کا عہد کیا تھا اس کی تجدید۔ عرض کیا گیا کہ کیا قرآن پاک سے اس کی کوئی دلیل ہے؟ فرمایا کہ ہاں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اور اکابر کا ارشاد ہے کہ مشائخ کے کلمات اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں، یعنی اگر شیطان طلب اور مجاہدہ کے زمانے میں کوئی شک و شبہ ڈالے تو مشائخ کے کلمات کو اہتمام سے دیکھے تاکہ اس کو گمراہ کرنے کا موقع نہ ملے اور وساوس شیطانی سے خلاصی نصیب ہو۔ حالات حضرت حافظ محمد ضامن صاحب شہید نور اللہ مرقدہ، جن کے حکم سے رسالہ امداد السلوک کی تعلیف ہوئی ہے، جیسا کہ امداد السلوک کے طباچہ میں آ رہا ہے، اور انہی کی سفارش پر حضرت قطب عالم گنگوئی نور اللہ مرقدہ کی بیعت اعلی حضرت حاجی صاحب قدس سرہ سے ہوئی تھی۔
جس کی تفصیل تذکرۃ الرشید جلد اول میں حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ نے کے سلوک و تحصیل طریقت کے عنوان میں مذکور ہے۔ حضرت حاجی صاحب قدس سرور کے پیر بھائی اور شیخ المشائخ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجانوی نور اللہ مرکزہ کے اجل خلفاء میں تھے۔ بڑے خدا رسیدہ صاحب کشف بڑے خدا رسیدہ صاحب کشف و کرامت اور نہایت ظریف الطبع تھے۔ آپ کا وطن تھانہ بھون ضلع مظفر نگر ہے۔ غدر 97 کے معرکے میں حضرت حاجی صاحب رحم اللہ اور حضرت گنگوئی رحم اللہ اور حضرت نانوتوی رحم اللہ علی مجمعین وغیرہ اکابر کے ساتھ جہاد میں شریک تھے، بلکہ پیش روم میں تھے۔ اس معرکے میں حضرت حافظ صاحب رحم اللہ کی شہادت ہوئی، جس کی تاریخ الرشید جلد اول میں لکھا ہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرور کو خادمانہ و مریدانہ تعلق پر اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو کچھ وابستگی تھی وہ تھی ہی، مگر چچا پیر حضرت حافظ ضامن صاحب کے ساتھ بھی نہایت ہی درجہ مخلصانہ انس تھا، اور حضرت حافظ صاحب بھی مولانا کے گویا جاندادہ عاشق تھے۔ اسی گھمسان میدان میں مولانا کو پاس بلایا اور فرمایا، میاں رشید، میرا دم نکلے تو تم میرے پاس ضرور ہونا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حافظ صاحب دم سے زمین پر گرے۔ معلوم ہوا کہ گولی کاری لگی ہے اور خون کا فوارہ بہنا شروع ہوا۔ حافظ صاحب کا زخم سے چور ہو کر گرنا تھا اور حضرت امام ربانی کا لپک کر تڑپتی نعش کا کندھے پر اٹھانا قریب کی مسجد میں لائے اور حضرت کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے۔ دیکھنے والوں سے سنا ہے کہ حضرت مولانا کی اس مردانگی پر تعجب تھا کہ اس اطمینان کے ساتھ سنسان مسجد میں تنہا بیٹھے ہوئے اپنے نور دیدہ چچا کے سفر آخرت کا سما دیکھ رہے ہیں اور اپنے عاشق محبوب کی نزا کا آخری وقت نظارہ کر رہے تھے۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر کلام اللہ، یہاں تک کہ حافظ صاحب رحم اللہ کا آپ کے زانوں پر سر رکھے رکھے وصال ہو گیا، اور حضرت مولانا چچا کی وصیت کو پورا کرنے کے باعث مسرور ہو کر بااطمینان اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ حافظ صاحب شہید رحم اللہ کی تمامی نسبت حضرت قدس الروح کی طرف منتقل ہوئی۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی نسبتیں تھیں وہ منتقل ہو گئی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ جس بزرگ نے 10 برس ہوئے اعلیٰ حضرت سے سفارش کر کے حضرت مولانا کو بیعت کرایا اور اعانت کی ایک کلمۃ الخیر سے ہمدردی ظاہر فرمائی تھی، وہ قدسی نفس مرید آخری وقت میں اس آخری خدمت کو انجام دینے کے لیے قدرت کی طرف سے تجویز ہوا تھا، جس میں کوئی پاس تھا نہ قریب، یگانہ تھا نہ بیگانہ۔ آخر جب مفسدوں کی معرکہ آرائی سے پیچھا چھوٹا تو حضرت اپنے شہید و فار روحانی مربی کے نعش کو کندھے پر لے کر اٹھے اور چارپائی پر لٹا کر یکے بعد دیگرے تھانہ بھون میں بسمت مغرب زمین کی گود کے حوالے کیا۔ حضرت حافظ صاحب نور اللہ مرکزہ کے سر مبارک پر شہادت کے وقت جو دستار مبارک تھی، اس کے متعلق عزیزی مولوی مشتبہ رامپوری حال مقیم کراچی لکھتے ہیں، میرے پاس جو تبرکات ہیں ان میں دستار مبارک پر تاریخ شہادت 24 محرم الحرام 1674 ہجری یوم دوشنبہ قلمی لکھی ہوئی ہے۔ فقط عزیزم مولوی مشتبہ حضرت مولانا احمد صاحب رامپوری بن حضرت مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ حکیم صاحب نور اللہ مرکزہ حضرت حافظ صاحب کے خادم خاص اور خلیفہ مجاز تھے۔ اسی تعلق سے غالباً یہ دستار مبارک ان تک پہنچی۔ حضرت حافظ صاحب بہت ہی صاحب کشف و کرامت تھے۔ ان کی متعدد حکایات ارواح ثلاثہ میں مذکور ہیں، جن کو ناکارہ یہاں نقل کرتا ہے۔ ارواح ثلاثہ جو ہے نا، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں بہت کیا کہتے ہیں عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں۔ حافظ ضامن سے ایک بڑے عجیب بزرگ تھے، اور اس کے بعد آگے چل کے یہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وہ آگے واقعات آئیں گے، بہت عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں۔ یہ ان بزرگوں کے واقعات میں بہت عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں۔ چلے پڑھ لیں کچھ واقعات چلتے ہیں۔
حکایت نمبر 1 ہاں پڑھ لیں. فرمایا کہ جب کوئی حافظ محمد جامن صاحب رحم اللہ کے پاس آتا تو فرماتے کہ دیکھ بھائی اگر تجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ مولانا شیخ محمد کی طرف اشارہ کر کے بیٹھے ہیں مولوی صاحب ان سے پوچھ لے، اور اگر تجھے مرید ہونا ہے تو وہ یعنی حضرت حاجی صاحب کی طرف اشارہ کر کے بیٹھے ہیں حاجی صاحب ان سے مرید ہو جا، اور اگر حقہ پینا ہے تو یاروں کے پاس بیٹھ جا. از زکریہ اف اللہ افعن. اس یعنی سے کیا ہوگا بالکل یعنی بہت ہی جس سے کہنا چاہیے نا کہ وہ اپنے حال کو چھپا کے رکھتے تھے یہ لوگ. اچھا اس سے شبہ نہ کیا جائے کہ حضرت حافظ صاحب قدس سرور کے یہاں ہر وقت حقہ بازی ہی کا مشورہ رہتا تھا، بلکہ بہت سے اکابر کے یہاں مہمان نوازی کے سلسلے میں حقے کا خاص اہتمام رہتا ہے. اسی وجہ سے حضرت حافظ صاحب رحم اللہ کہ یہاں اس کا خاص اہتمام رہتا ہوگا اور بضرورت کسی وقت خود بھی نوش فرما لیتے ہوں گے. ہمارے یاد پڑتا ہمارے دادا بھی جو ہے بہت بڑے ذاکر تھے، لیکن ان کی ہمیشہ آوازیں آتی تھی کیا کہتے ہیں دادا کا ہمارے امی کے دادا ان کی بات ہے، تو وہ حالانکہ ان کو رئیس الذاکرین کہتے تھے لیکن وہ حقہ کی آوازیں آتی تھی گڑ 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 اس طرح کی جو ہے اس زمانے ان لوگوں کا رواج تھا سمجھے. فرمائی پڑھ لیں دوسری. حکایت نمبر 2 فرمایا کہ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اگر کوئی آ کر کہتا کہ حضرت میں نے اپنے لڑکے کو حفظ شروع کرا دیا ہے، دعا فرما دیجئے، تو فرماتے کہ ارے بھائی کیوں جنم روگ لگایا، یہ تنبیہ ہے اس پر کہ عمر بھر اس کی حفاظت واجب ہوگی. اگر اس کی امید نہ ہو تو ناظرہ ہی پڑھا دو، اور حفظ سے روکنا نہیں ہے مگر پیرائے ظرافت کا ہے. پیرایہ ظرافت کا ہے، با اعتبار مذاق مخاطب کے کہیں آخر میں وہ اس کو مصیبت نہ سمجھنے لگے. یعنی یہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہتے تھے انہیں بچوں کی شکایت کہ بھائی کیوں جنم کا روگ لگا، مطلب اگر بچے کے اندر دینی استعداد ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بچے میں استعداد زور زبردستی کر دیا اب اس کو گناہ آگے چل کے نہیں پڑے گا تو اس کے اوپر وبال آئے گا. جی ہاں. حکایت نمبر 3 فرمایا کہ ایک صاحب کشف حضرت حافظ صاحب رحم اللہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے. بعد فاتحہ کہنے لگے کہ بھائی یہ کون بزرگ ہیں، بڑے دل لگی باز ہیں. جب میں فاتحہ پڑھنے لگا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ جاؤ فاتحہ کسی مردے پر پڑھو، یہاں زندوں پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو، کیا بات ہے؟ تب لوگوں نے بتلایا کہ یہ شہید ہیں. جا کر جو ہے ان کے وہ فاتحہ پڑھنے لگے تو انہوں نے اس سے یہ بات کہی. اور یہ سب چیزیں جو ہے نا یا ارواح وغیرہ تھوڑا سا ذکر کی ترتیب شروع ہو جائے تو پھر آپ کو یعنی سب چیز جو واقعہ جو لکھ رہے ہیں ہمارے بہت سارے لوگ اس کے اشارات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، حالانکہ بڑے لوگوں کو سمجھ میں کہتے ہیں یار یہ کیا باتیں ہیں سمجھ نہیں آتی. اگر کوئی اس طرح آگے سے کچھ کہہ دے تو اس کے اوپر فتوے لگاتے ہیں کہ بھئی خواب میں دیکھا، اس طرح دیکھا، اس طرح دیکھا، حالانکہ خود ہمارے بڑوں کی کتابوں میں ایسے بے شمار واقعات لکھے ہوئے ہیں. ابھی تو خود مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ ان کی مولانا گنگوئی کی کتاب ہے جو کہ مولانا الیاس کے شیخ ہیں، اور کیا کہتے ہیں مولانا زکریا صاحب نے اس کو کتاب کا وہ تخریج کی ہے پورا، اپنے سالکین کی کتاب پڑھا کرتے تھے. تو جب تھوڑا سا ذکر وغیرہ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ جو یہ نظام ہے یہ کھول دیتے ہیں. ارواح کے اندر آپ کو مختلف ارواح یعنی ذکر کے اندر مختلف ارواح سے ملاقات ہوتی ہے وغیرہ. یہ سب جو باتیں ہیں یہ خود پیش آنے لگتی ہیں اگر پابندی کے ساتھ آدمی ذکر کرے، اپنی بتی سلگا کر پھر اس پر ذکر کرے تو یہ چیز پیدا ہونے لگتی ہے، بشرطے کہ گناہوں سے بچے اور ذکر پابندی سے کرے. انشاءاللہ ابھی وقت چلے ایک اور پڑھ لیں، یہ پیج پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد کرتے ہیں. حکایت نمبر 4 فرمایا کہ حضرت جامع صاحب رحم اللہ اپنے مرشد حضرت میاں جیو کے ہمراہ ان کا جوتا بغل میں لے کر اور ٹوکرا گردن میں ڈال کر جانا جاتے تھے، اور ان کے صاحبزادے کی سسرال بھی وہیں تھی.
لوگوں نے عرض کیا کہ اس حالات میں جانا مناسب نہیں، وہ لوگ حقیقت سمجھ کر کہیں رشتہ نہ توڑ ڈالیں۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رشتہ کی ایسی کی تیسی میں جائے، میں اپنی عادت ہرگز نہ جی حکایت نمبر 5۔ فرمایا کہ ایک نوجوان حضرت حافظ ضامن صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں آنے لگا تھا۔ حضرت کی برکت سے اس کی کچھ حالت بدلنے لگی۔ اس کے باپ نے حافظ صاحب رحمہ اللہ سے شکایت کی کہ جب سے لڑکا آپ کے پاس آنے لگا ہے بگڑ گیا ہے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جوش میں فرمایا کہ ہم کو تو بگاڑنا ہی آتا ہے، ہمیں بھی تو کسی نے بگاڑا ہی ہے۔ ہم کسی کو بلاتے تھوڑا ہی ہیں، جس کو سنورنا ہے وہ تو ہمارے پاس نہ آئے، ہمیں تو بگاڑنا ہی آتا ہے۔ اور توازن سے کہہ رہے ہیں بگاڑنے سے مراد یہ کہ جو تعلق معلّہ کی بات چل رہی ہے۔ اچھا پڑھو آگے۔ ہاں بس اب الحمدللہ کیا کہتے ہیں، ایک سیکنڈ ٹھہریے، کیا تو ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بات ہمارے سامنے۔ اب اس میں بہت سارے لوگ یہ جو چیزیں ہیں یعنی جب انسان ذکر ایک سیکنڈ ادھر بیٹھے۔ ہاں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب بہت یہ کوئی اتنا مشکل ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم گناہوں سے بچیں اور اذکار شروع کریں پابندی کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں عطا فرمانے لگتے ہیں۔ جو کتابوں میں جو لکھی ہیں ساری، یہ سب کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہے، یہ سب ایسی کوئی خام خواہ کی مطلب باتیں نہیں ہیں، سارے حقائق ہیں، اور اس سے انسان خود گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ مقصود ان چیزوں پر نظر نہ ہو، کشف پہ، کرامات پہ، ارواح پہ، یہ سب چیزیں، اصل مقصود خدا کا تعلق ہے، اس طرف آدمی کا ذہن چلے۔ اللہ تعالیٰ لیکن بہت ساری چیزیں عطا فرماتے ہیں، اور اس کو آدمی جب کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چیزیں دینا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا تو تعلق ہے، تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے اوپر ہمیں چیزیں عطا فرمائے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ آدمی مستقل تعلق کے ساتھ چلے، اس میں استقامت ضروری ہوتی ہے، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ آدمی کو توڑ دے، تاکہ جو ہوتا کیا ہے، دیکھیے سیدھی سی بات ہے، نور ملتا ہے، تھوڑا سا نور ملتا ہے، شیطان کا وسوسہ بڑھ جائے گا، تو بڑھنے کے بعد پھر آدمی کو چیزوں میں الجھا کر اس کو کاٹ دیتا ہے۔ کٹنے کے بعد پھر وہ پورا اپنا جو بھی نور دیا ضائع کیا، پھر واپس آیا، پھر نور لیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی اس میں جو ہے یعنی اتنا بھی بھولا نہ بنے شیطان کے کاموں کے اندر، ہمت سے کام لے، اور جہاں سے ہمیں لگے کہ ہمارا نور کٹ رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے آپ کو دور رکھے اس جگہ سے۔ نہیں، اب اس کی ایک اور بھی چیز ہے کہ اس کی ہمارے اندر پائیداری کیسے آئے۔ تو ہمارے 2-4 دن پہلے ایک ساتھی نے کہا کہ بھئی میرے اندر یہ پائیداری کیسے آئے گی، مطلب میں ذکر کرتا ہوں رات میں، صبح میں بڑی کیفیت، بس دن کے اندر ساری تھوڑی دیر کے بعد شام تک پوری کیفیت صاف، پھر میں ذکر کرتا ہوں تو پھر واپس وہ کیفیت بنتی ہے، صبح سارا دن پھر وہ آہستہ آہستہ سب ختم۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہاں کے ہمارا جو چلہ شروع کیا ہم نے، اس میں آپ کریں، تو انہوں نے 1 دن لگایا۔ اس میں یہ شرط یہ ہے کہ اصل میں ہمارے ماشاء اللہ ہمارے مسلح میں کئی لوگوں نے 3 دن تو کیے ہیں، اب کچھ لوگ 10 دن کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن حضرت حمزہ تو فرماتے ہیں کہ 40 دن کرو تو پھر مکمل رنگ چڑھے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں چند شرطیں ہیں۔ ایک تو شرط یہ ہے کہ روزے کی حالت سے رہنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ بات نہیں کرنی ہے، تیسرا کہ فون جمع کرا دینا ہے۔ فون کو ہم لوگ یہاں رکھتے ہیں وہاں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے وہاں مسجد مسلح کے کہیں کوئی تصویریں وغیرہ بھی نہیں ہے، فون بھی نہیں ہوگا، اور کیونکہ ہمارے پاس 2 فیسلٹیز ہیں، ایک جگہ کے اوپر کمرے ہیں، ایک جگہ پہ مسجد ہے، تو کمروں کی جگہ میں ان کو ایک کمرہ دے کر آپ یہیں رہیں، اور صرف جیسے نماز پہ آ گئے
برابر ہی ساتھ نماز کی جگہ نماز پڑھنے آ گئے، نماز پڑھ کے واپس چلے گئے، اور کسی سے بات چیت بالکل نہیں کرنی، کوئی کام نہیں کرنا۔ ہاں جب مسجد کے جیسے تعلیم ہوتی ہے، حافظ صاحب پڑھتے ہیں ہم، اور مختلف کتابوں سے تعلیم ہوتی ہے اور ذکر بالجہر ہوتا ہے، تو اس میں آ کے آپ جوائن کریں، پھر باقی سیدھا وقت جا کر جو اذکار جو دیے جاتے ہیں اس کو اذکار کو پورا کرنا ہے۔ اس کی خاص تعداد ہے ذکر کی، اس میں ذات کی بھی اور درود شریف کی۔ تو ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا فائدہ دیا، اور ہمارے کچھ لوگوں نے 3 دن کا کیا، 3 دن کا الحمدللہ کہنے لگا مجھے خود بخود چپ کی عادت پڑ گئی، اور خود بخود اللہ کا شکر ہے کہ میری وہ جو زبان پر مستقل ذکر بھی چڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے آپ کو ہم یعنی کوئی ایسے ماحول میں رکھ کر اس طریقے سے کریں تاکہ ورنہ یہ ہماری دو رنگی کی زندگی چلتی رہے گی، دو رنگی کی زندگی چلتی رہے گی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی دو رنگی کی زندگی کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو ایسے ماحول میں ڈالیں۔ کہنے کے ساتھ یہ مسئلے چلتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم تھوڑا سا ماحول رہا ہو گئے، تو اس کو رنگ چڑھانے کے لیے، مستقل چلنے کے لیے اس ماحول میں اپنے آپ کو کچھ دن کے لیے ڈالیں ہم کیسے کہ پھر ذکر جو جہر ہوتا ہے اس میں ارواح آتی ہے، وہ صفائی کرتی ہے، ہمارا سارا نظام چلتا ہے۔ تو وہ اس وجہ سے جس کو موقع ملے تو وہ یہاں آ جائے، نہیں ہے تو پھر وہ اپنی جگہ کے اوپر ان شرائط کے ساتھ چیزیں کرے، تو انشاءاللہ اس کے اندر یہ صبغۃ اللہ آ جائے گا۔ صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا اس کے اوپر۔ ایک مرتبہ جب رنگ چڑھ جائے تو پھر وہ گناہ وغیرہ سے بالکل محفوظ حفاظت ہو جاتی ہے، اور وہ خود بخود اس کے اعمال جو ابھی ہم نے جو پڑھا مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ خود بخود ان کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اطاعت وغیرہ کی۔ گناہوں سے انسان جیسے آدمی کو وہ اب جیسا کہ باہر سخت سردی ہے تو آپ خود بخود جیکٹ پہن کے جائیں گے، اس کو ترغیب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی ترغیب دینے کی نہیں پڑتی، تو آدمی خود اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کراتا ہے اس واسطے کہ سردی کی وجہ سے۔ تو ایسے ہی جب نور بڑھ جاتا ہے تو گناہوں سے ایسی انسان حفاظت کرتا ہے، ایسی حفاظت کی جاتی ہے اس کی جیسے ہم سردی سے بچتے ہیں، ایک ہماری طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے گناہوں سے، وہ مستقل خدا کا تعلق بڑھتے رہتا ہے اور خدا کا دھیان میں انسان مستقل رہتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرمائے اس کے لیے کچھ وقت نکالنا پڑے گا اپنے آپ کو تاکہ رنگ پورا چڑھ جائے ہم پر، ورنہ یہ اگر رنگ پورا نہیں چڑھے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ آگے پیچھے اس طرح چلتا رہے گا۔ لیکن اس حالت کے اندر بھی انسان خدا سے مایوس تو نہ ہو اور چلتا رہے، اگر یہ کبھی ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا، اس سے بھی مایوس ہو کر آدمی بیٹھ نہ جائے بلکہ چلتا ہی رہے، اور لیکن کوشش کرے کہ میرے اندر یک رنگی پیدا ہو جائے، کہ دو رنگی میرے اندر سے ختم ہو جائے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو ایسے ماحول میں رکھے، یعنی کٹ کے، کیونکہ گناہ ہوتے ہیں انسان کے 3 جگہوں سے، اصل جو گناہ ہوتے ہیں یا زبان سے یا آنکھ سے یا کان سے۔ آپ نے آنکھوں بھی بند کر دیا، فون بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ مسجد میں کوئی عورتوں کی تصویر نہیں، کوئی وہ نہیں، تو وہ بند ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ زبان بات نہیں کرنی کسی سے، وہ بھی ختم ہو گئی، سارے گناہ سے۔ اور جو بیٹھ کے آپس میں کوئی بات بھی کرے تو سننا نہیں ہے، آپ بس اب جو تعلیم میں بیٹھ کے باقی اپنے اذکار میں لگ جائیں۔ تو اس طریقے سے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انسان کو بہت لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی جو دو رنگی ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، تو دو زندگی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حافظ صاحب ایک بات پوچھنا، ابھی آپ نے السلام علیکم، اچھا، ابھی آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے 40 دن کے لیے نا، 40 دن کی ترتیب کا، ہاں ہاں، وہ اس میں آپ نے ذکر کیا کہ حضرت حمزہ نے بتایا، یہ میں نے صحیح سنا ہے؟ حضرت جی حمزہ، جی جی، امیر حمزہ صلی اللہ علیہ امیر حمزہ وسلم، امیر حمزہ تو جو کتابوں کے اندر آتا ہے وہ نہیں، یہ سیدنا حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بس سمجھ گیا، ٹھیک ٹھیک، جی ہاں، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔